الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علامہ کاشف مدنی کو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے کچھ نئے مسائل پر گفتگو کریں گے کہ روزے کی حالت میں انسولین یا گلوکوز لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور ان کے لگوانے سے یا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ڈائلیسس کروانے سے روزے کا کیا حکم ہے۔ تو ویڈیو کو اول تاخیر ضرور دیکھیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی اہم بات، کوئی شرعی مسئلہ آپ کی سماعت سے رہ جائے اور پھر بعد میں آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایسا مریض ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، یا مرض نہیں بڑھتا لیکن دیر سے اچھا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کی ظاہر بھی ہوں، کوئی ظاہری علامت بھی اس کی ہو یا تجربے سے ثابت ہوں، یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق اس کو یہ بتا دے کہ تم نے اتنے دن روزے نہیں رکھنے ورنہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا۔ پہلے کے فقہاء نے طبیب حاذق کی قید لگائی تھی، لیکن اب علماء نے اس میں بھی تخفیف دے دی ہے، آسانی دے دی ہے کہ طبیب حاذق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کیونکہ طبیب حاذق کہیں پایا نہیں جاتا، غیر فاسق بھی ہو پھر یہ تو ناپید ہو چکا ہے، لہذا کوئی بھی تجربہ کار ڈاکٹر یا طبیب اگر روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو یہ ایک رخصت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر جو صورتیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ایسا مریض ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، دوسری صورت، تیسری صورت جو ہے مرض نہیں بڑھتا لیکن دیر سے اچھا ہوتا ہے، اور یہ باتیں اس کے تجربے سے ثابت ہوں یا ڈاکٹر کے کہنے سے ہوں، تو ان صورتوں کے اندر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو ان صورتوں میں روزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان موجود ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ لہذا اس صورتحال کے اندر کہ جب مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس صورتحال میں مریض کو انسولین یا گلوکوز لینا یا جس بھی دوا کی ضرورت ہو وہ لینا جائز ہے، جبکہ یہ دوا غیر منفذ اصلیہ سے لی گئی ہو۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسولین یا گلوکوز لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو پیارے بھائیو، گلوکوز کو عام دواؤں کی طرح اگر استعمال کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی۔ عام دواؤں کی طرح مثلا جیسے گلوکوز پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو پانی میں گھول کر پیا جاتا ہے، گلوکوز ٹیبلٹ ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور گلوکوز سیرپ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں اگر گلوکوز کو استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ دوسری صورت انجیکشن کے ذریعے گلوکوز یا انسولین کو لینا ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ہر اس دوا یا غذا سے ٹوٹتا ہے جو منفذ اصلیہ کے ذریعے معدے تک یا دماغ تک پہنچتی ہو۔ اب یہ انجیکشن ہوتا ہے اور انجیکشن کی سوئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے منفذ تو ہوتا نہیں ہے، وہ سوراخ بن جاتا ہے، عارضی طور پہ مسام بن جاتا ہے، لہذا اب وہ انجیکشن چاہے رگ میں لگائیں یا گوشت میں لگائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ انجیکشن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذریعے دوا جوف تک نہیں پہنچتی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلیسس کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ڈائلیسس دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک طریقہ ہیمو ڈائلیسس کہلاتا ہے، اس کے اندر خون سے فاسد مادوں، اضافی نمک اور زائد پانی کو مشین کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے، اور پھر غذائی مواد اور کچھ کیمیائی مواد کے ساتھ اس کو رگوں کے ذریعے جسم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بھی چیز منفذ کے ذریعے نہ جسم میں پہنچتی ہے، نہ معدے میں پہنچتی ہے اور نہ ہی دماغ میں پہنچتی ہے، لہذا اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا طریقہ ہے پیریٹونیل ڈائلیسس۔ اس کے اندر مریض کے پیٹ میں سوراخ کر کے اندر معدے کی بیرونی جھلی تک ایک پائپ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس پائپ کے ذریعے ایک خاص قسم کا پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پانی کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ جائفہ کے حکم میں ہے،
جائفہ زخم شکم کو کہتے ہیں، پیٹ کا زخم کہلاتا ہے، اور جائفہ میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق، یعنی حنفی مذہب کے مطابق۔ بار شریعت میں ہے کہ دماغ یا پیٹ کی جھلی تک اگر زخم ہے اور اس زخم کے اندر اگر دوا ڈالی اور دوا اس جھلی تک پہنچ گئی، اب چاہے دوا خشک ہو یا تر ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ پتہ نہیں چلا کہ دوا پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، تو پھر اگر دوا تر تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک ہو اور معلوم نہیں کہ پہنچی کہ نہیں پہنچی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان فقہی عبارات کے پیش نظر علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مریض اولاً کوشش کرے کہ ہیمو ڈائلیسس کرائے، کہ اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر یہ پیریٹونل ڈائلیسس کرواتا ہے کہ جس صورت کے اندر جو ہے پائپ کے ذریعے پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے گلوکوز، انسولین اور ڈائلیسس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کے علم میں اس کے ذریعے ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا وقفہ، بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھ بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔